ہماری اتنی عبادتوں کا کوئی اثر کیوں نظر نہیں آتا؟ جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے پروفیسر حسین عسکری نے تحقیق کی کہ اسلامی ممالک کیسے اسلامی ہیں۔ اسلام میں ریاست اور معاشرے کے قوانین پر عمل کرنے والے ممالک کو تلاش کرنے سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں اسلامی احکام پر عمل کرتے ہیں وہ مسلمان ممالک نہیں ہیں۔ اس تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ اسلامی اصولوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ تعمیل کرنے والا ملک نیوزی لینڈ ہے، جس کے بعد لکسمبرگ ہے، اس کے بعد آئرلینڈ، آئس لینڈ، فن لینڈ، ڈنمارک چھٹے اور کینیڈا 7ویں نمبر پر ہے۔ ملائیشیا 38ویں، کویت 48ویں، بحرین 64ویں اور حیران کن طور پر سعودی عرب 131ویں نمبر پر ہے۔ گلوبل اکانومی جرنل میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں بنگلہ دیش کی پوزیشن سعودیوں سے بھی نیچے ہے اور پاکستان تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ مسلمان نماز، روزہ، سنت، قرآن، حدیث، حجاب، داڑھی، لباس کے بارے میں بہت زیادہ محتاط ہیں، لیکن ریاستی یعنی ملکی سیاسی نظام، سماجی یعنی معاشرتی نظام، معاشی نظام اور پیشہ ورانہ زندگی میں دین اسلام کے قوانین پر عمل نہیں کرتے۔ مسلمان دنیا میں سب سے زیادہ مذہبی خطبات، وائز و نصیحتیں سنتے ہیں، لیکن کوئی بھی مسلمان ملک دنیا کا بہترین ملک ہی نہیں بن سکا۔ پچھلے 60 سالوں میں مسلمانوں نے جمعے کا خطبہ کم از کم 3000 مرتبہ سنا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ایک غیرت مند چینی تاجر نے کہا کہ مسلمان تاجر ہمارے پاس 2 نمبر یعنی جعلی چیزیں بنانے کا آرڈر لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں فلاں مشہور کمپنی کا لیبل لگاؤ۔ بعد میں جب میں نے اسے کہا کہ ہمارا ساتھ کھانا کھاؤ تو انہوں نے کہا یہ حلال نہیں ہے، میں اس لیے نہیں کھاؤں گا۔ تو کیا نقلی اشیاء بیچنا حلال ہے؟ ایک جاپانی نو مسلم نے کہا کہ میں مغربی ممالک میں غیر مسلموں کو اسلام کے اصولوں پر چلتے ہوئے دیکھتا ہوں اور مشرقی ممالک میں صرف اسلام دیکھتا ہوں، لیکن مسلمان نظر نہیں آتے۔ اسلام صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور دوسروں کے ساتھ رابطے اور رفاقت کا معاملہ ہے۔ جو شخص روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور اس کی پیشانی پر نشان ہے، وہ اللہ کے نزدیک منافق ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے حقیقی غریب اور خالی ہاتھ وہ لوگ ہیں جو روزے، نماز، کثرت حج، صدقات کے ساتھ قیامت میں حاضر ہوں گے، لیکن چوری، ڈکیتی، رشوت، بدعنوانی، خیانت، چغلی، غیبت، تہمت، بہتان، ناحق مال ہتھیانے کی وجہ سے خالی ہاتھ جہنم میں جائیں گے۔ دوسروں کو حقوق نہ دینے اور لوگوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے اسلام کے 2 حصے ہیں، ایک ایمان والے عقیدے کا عوامی اعلان اور دوسرا احسان نامی ایمان کا موضوع، جو کہ صحیح مکمل دینی اصولوں پر عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر دونوں پر عمل نہ کیا جائے تو اسلام ادھورا رہ جاتا ہے، جو کہ ہر نام نہاد مسلم ملک میں ہو رہا ہے۔ مذہبی ممنوعات کی پابندی انسان کی ذاتی ذمہ داری ہے اور یہ اللہ و بندے کے درمیان معاملہ ہے، لیکن معاشرتی اصولوں کی پابندی ایک بندے اور دوسرے بندوں کے درمیان معاملہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر مسلمان اپنی زندگیوں میں اسلامی اصولوں پر مکمل عمل نہیں کریں گے تو مسلم معاشرہ بگڑ جائے گا اور ہمارا مستقبل بے عزت ہو جائے گا، یعنی دنیا میں بھی ذلت و رسوائی جو اب مسلمان بھگت رہے ہیں، اور آخرت میں شدید ترین عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ لارڈ برنارڈ شاہ نے ایک بار کہا تھا کہ اسلام بہترین مذہب ہے اور مسلمان بدترین پیروکار ہے۔